قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اللہ جل جلالہ نے تقریباً 1,24,000 کے قریب پیغمبر اس دنیا میں اپنے اپنے وقت پر بھیجے۔ ہر نبی کے آنے کے وقت ایک زندگی رائج تھی۔ نبی کے آنے پر جو زندگی رائج تھی پہلے سے، اس میں تبدیلی آئی۔ ایک نئی زندگی رائج ہوئی نبی کے آنے پر۔ کبھی تو نبی آیا پورے ملک میں، کسی پورے ملک میں جو رائج زندگی تھی وہ تبدیل ہو گئی، نئی زندگی رائج ہو گئی۔ کبھی نبی آیا اور ایک پوری حکومت میں ایک زندگی رائج تھی، وہ تبدیل ہوئی اور نئی زندگی رائج ہو گئی۔ کبھی ایسا ہوا کہ نبی آیا، ایک طبقے میں ایک زندگی رائج تھی، نوح علیہ السلام کے وقت پورے ملک میں ایک تبدیلی آئی اور نئی زندگی رائج ہوئی جو نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک حکومت پہلے موجود تھی، اس نے ایک زندگی رائج کر رکھی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے پر اللہ نے حکومت کو ہی تبدیل کر دیا اور حکومت کا نظام بھی تبدیل کر دیا۔ شعیب علیہ السلام کے وقت میں ایک تاجر قوم تھی، ایک طبقہ تھا تاجروں کا، ان کے اندر ایک زندگی رائج تھی۔ نبی نے آ کے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا کہ وہ زندگی جو رائج تھی انتہائی غلط تھی، اسے اللہ نے ختم فرما دیا، نئی زندگی رائج ہو۔ قوم عاد و سمود کے وقت میں بھی ایک طبقہ ہے صنعت کاروں کا، ان میں ایک غلط زندگی رائج ہو گئی تھی، غلط یقین تھے، غلط خیالات تھے، غلط اعمال تھے۔ نبی آیا، ان کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے تبدیلیاں پیدا فرمائیں، کچھ لوگ ہلاک ہوئے، کچھ برباد ہوئے، کچھ راہ پہ آ گئے، اور وہ نئی زندگی جو نبی لے کے آیا تھا وہ رائج ہو گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ایک زندگی رائج تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے محنت کی اور اللہ جل جلالہ نے کرم فرمایا کہ ایک قوم کے اندر، پوری قوم کے اندر تبدیلی آئی۔ جو موسیٰ علیہ السلام زندگی کا طریقہ لے کے آئے تھے وہ رائج ہو گیا اور پہلا ختم ہو گیا۔ یہاں تک کہ سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے آ کر یہ کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کسی ایک ملک میں، کسی ایک حکومت میں، کسی ایک طبقے میں، کسی ایک اکثریت میں، کسی ایک قوم میں تبدیلی نہیں آئی، بلکہ پورے عالم میں تبدیلی آئی۔ یقین بدلے، اعمال بدلے، معاشرت بدلی، تعلیم بدلی، زندگی کا سارا نظام تبدیل ہو گیا۔ اور جو زندگیاں پہلے سے رائج تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، ان میں سراسر باطل زندگیاں بھی تھیں، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پہلے انبیاء کے آنے پر باطل زندگیاں صرف ختم ہوتی تھیں،
سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد جو بھی زندگی تھی وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی. طبقات میں بھی تبدیلیاں آئیں، ملکوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، قوموں میں بھی تبدیلیاں آئیں، کالوں میں بھی تبدیلیاں آئیں، گوروں میں بھی تبدیلیاں آئیں، عورتوں میں بھی، مردوں میں بھی، جوانوں میں بھی، بوڑھوں میں بھی، پڑھے لکھوں میں بھی، حاکموں میں بھی، محکوموں میں بھی. سارا نظام تبدیل ہو گیا اور سید الکونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے ہی مکہ معظمہ میں یہ اعلان کیا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. لا الہ الا اللہ کہو، اور لا الہ الا اللہ سے مراد صرف قول لا الہ الا اللہ نہیں تھا، بلکہ پوری زندگی جو میں لے کے آیا ہوں اس پوری زندگی کو قبول کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. یعنی جو زندگی تم لے کر چلو گے وہ عالم میں پھیل جائے گی. اللہ اس زندگی کو بھی محبوبیت عطا فرمائیں گے اور زندگی لے کے چلنے والوں کو بھی محبوبیت اور عزت اور غلبہ نصیب فرمائیں گے. روم کا نظام بھی ختم، فارس کا نظام بھی ختم، ہند کا نظام بھی ختم، چین کا نظام بھی ختم. کسی کا نظام نہیں چلے گا، صرف وہ نظام چلے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. چنانچہ سارے نظام ختم ہوئے اور سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم جو زندگی لے کر آئے تھے وہ زندگی رائج ہوئی. اللہ جل جلالہ نے دلوں کے اندر وہ رائج زندگیاں جتنی تھیں، یہود کی تھیں، نصارہ کی تھیں، دہریت کی تھیں، بے دینی کی تھی، شرک کی زندگی تھی، اس سب کی اللہ جل جلالہ نے دلوں میں نفرتیں پیدا فرما دی ان زندگیوں سے، اور حضور کی لائی ہوئی ہر چیز کی محبوبیت بھی پیدا فرما دی، مرجعیت بھی پیدا فرما دی، عزت و قوت بھی پیدا فرما دی، اور اس کو باعث نجات سمجھنا بھی دلوں میں پیدا فرما دیا، جس کے نتیجے میں حضور کی ایک ایک چیز پورے عالم میں پھیل گئی اور ان کی ایک ایک چیز دنیا سے ختم ہو گئی. شراب کا پینا ختم ہو گیا، عام دستور تھا، دنیا بھر میں شراب رائج تھی، اللہ جل جلالہ نے اس نظام کو ختم فرما دیا. سودی نظام دنیا بھر میں پھیلا ہوا تھا، شیطان کا ایک جال تھا اور بدترین قسم کا نظام تھا. جیسے اس وقت دنیا پر مسلط ہے، اللہ جل جلالہ سارے سودی نظام کو ختم فرما دیا. اسی طرح سے مظالم تھے، غریبوں پر مظالم تھے، محکوموں پر مظالم تھے، اللہ جل جلالہ نے سب کو آزادیاں نصیب فرمائیں. جیسے کہ ربیع بن عامر نے ایک موقع پر کہا تھا، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ تم اس ملک میں کیسے آئے، انہوں نے کہا ہم آئے نہیں ہیں، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہمیں بھیجا گیا ہے، ہم مبعوث ہوئے ہیں، آئے نہیں ہیں کسی غرض کے لیے کہ تم یوں ہی سمجھو کہ ہم کہیں سے یوں ہی فارغ بیٹھے تھے اور اٹھ کے آ گئے ہیں. ہم بھیجے گئے ہیں. اور کس نے بھیجا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے. اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت اللہ. اس وقت انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے، ہر بڑا اپنے چھوٹے سے یہ توقع رکھتا ہے کہ میری پوجا کی جائے، میری عبادت کی جائے. لوگوں کو بندوں کی عبادت سے نکال کر اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے آئے ہوئے ہیں. مخلوق کی عبادت اب نہیں ہوگی، اب صرف خالق کی عبادت ہوگی. مخلوق سے کوئی نہیں مانگے گا، اب صرف خالق سے مانگنے والے آ گئے ہیں. کسی مخلوق کو دینے والا نہیں سمجھا جائے گا، کوئی مخلوق دینے والی نہیں ہے. نظام تبدیل ہو گیا ہے سارے کا سارا، اور اللہ جل جلالہ نے واقعی نظام کو تبدیل فرمایا. نبی کی محنت سے تبدیلی آیا کرتی ہے، آئی اور پورے عالم میں آئی. تبدیلی کی بنیاد یہ تھی، کیسے آئی، کیا ہوا، کیا محنت ہوئی. بنیاد یہ بتائی گئی کہ
کہ دیکھو یہ جو کچھ بنا ہوا ہے، یہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس کے اندر جو تاثیریں ہیں اس سے قطعاً انکار نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے۔ آگ کے اندر جلانے کی تاثیر، پانی کے اندر ڈبونے کی تاثیر، چھری کے اندر ذبح کرنے کی تاثیر، کھانے سے پیٹ بھرنے کی تاثیر، پانی سے پیاس بجھنے کی تاثیر، دوا کے اندر شفا کی تاثیر، یہ اللہ نے ہی رکھی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کے اندر جو کچھ رکھا ہے اس کا رکھنے والا جو ہے، اس کا رکھنے والا، یہ تاثیریں اس کے ہاتھ میں ہیں، اس چیز کے ہاتھ میں نہیں۔ آگ کے ہاتھ میں نہیں ہے جلانا، پانی کے ہاتھ میں ڈبونا نہیں ہے، پانی کے ہاتھ میں پیاس بجھانا نہیں ہے، نہ پانی کے ہاتھ میں ہے، نہ چھری کے ہاتھ میں ذبح کرنا ہے، اور نہ جس کے ہاتھ میں جس انسان کے ہاتھ میں چھری ہے نہ اس کے ہاتھ میں ہے ذبح کرنا۔ ذبح کرنا جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس یقین کو دلوں میں پیدا کرنا ہے، بھئی یہاں سے نظام بدلے گا۔ اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا ہے تو نظام نہیں بدلے گا۔ جن لوگوں کا یقین یہ بن گیا کہ یہ چیزیں قدرت نہیں ہے جو بنا ہوا ہے، بلکہ قدرت سے بنی ہوئی چیزیں ہیں، قدرت اللہ کی صفت ہے جو لا موجود بھی ہے، غیر متبدل بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی صفت جو ہے قدرت اس کے ہاتھ میں ہے، اس مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آدمی کی عادت یہ ہے، فطرت اس کی یہ ہے کہ یہ کہتا ہے کہ یہ چیز اور میں دو مل جائیں گے تو جو کچھ اس کے اندر ہے وہ ہوگا۔ مثلا آگ ہے، آگ کے اندر جلانا ہے، میں اور آگ دونوں مل جائیں گے تو جس کو جلانا چاہیں گے جلا دیں گے، جو نمرود کا خیال تھا۔ نمرود کا خیال یہ تھا کہ میں اور آگ جب دونوں مل جائیں گے تو ابراہیم علیہ السلام جل جائیں گے، لیکن واقعہ ہے کہ نہیں ہوا وہ۔ پانی ڈبونے کی تاثیر رکھتا ہے۔ فرعون یہ سمجھتا ہے کہ میں اور پانی دونوں مل جائیں گے تو دشمن ڈوب جائیں گے، لیکن دشمن کو پانی بھی نہیں ڈبو سکا، فرعون بھی نہیں ڈبو سکا۔ فرعون اور پانی دونوں نہیں ڈبو سکے۔ جب اللہ نے چاہا تو پانی والا اسی پانی میں خود ڈوب گیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ کسی چیز سے کچھ ہوگا اس وقت جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، اس وقت ہوگا جب اللہ چاہیں گے، اور وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ نہیں ہوگا جو انسان چاہے گا۔ انسان یہ کہتا ہے کہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا آگ سے، وہ ہوگا پانی سے، وہ ہوگا ہوا سے، وہ ہوگا فوج سے، وہ ہوگا اسلحہ سے، وہ ہوگا مال سے، وہ ہوگا مکان سے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یہ غلط۔ ہر نبی نے آ کر یہ کہا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی آ کر کہا کہ یہ متعین نہیں ہے۔ مکان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر مکان سے اللہ چاہے گا کہ تمہاری حفاظت ہو تو حفاظت ہوگی، اور اگر اللہ چاہیں گے کہ یہ مکان بمائے اہل و عیال کی ہلاکت کا سامان ہو تو ہلاکت کا سامان بن جائے۔ زمین سے
اللہ جل جلالہ اگر چاہیں گے تو ہماری زندگی بنے گی زمین کے اندر کی چیزوں سے نکلنے والی چیزوں سے، اور زندگی بنتی جب اللہ چاہتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہیں گے تو اسی زمین میں زلزلہ آئے گا اور انسانیت دھس جائے گی، ہلاکت کا سامان بن جائے گا۔ ہر چیز میں نفع بھی ہے، نقصان بھی ہے۔ اس سے نفع پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ نہ کسی حاکم کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی وزیر اعظم کے ہاتھ میں ہے، نہ کسی صدر کے ہاتھ میں ہے، نہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، نہ روس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ بنا ہوا ہے، چاہے ان کے ہاتھوں کا بنا ہوا ہے اور چاہے زمین سے نکلا ہوا ہے، براہ راست جو اللہ کا بنایا ہوا ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ہوائیں ہیں، پانی ہے، زمین ہے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، اس سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اور جو ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے، جو روس نے بنا رکھا ہے، جو امریکہ نے بنا رکھا ہے، جو چین نے بنا رکھا ہے، جو کسی نے بنا رکھا ہے، جہاں کہیں بنا ہوا ہے، اس سے بھی اللہ کی قسم ہوئی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو وہ چاہتے ہیں، بلکہ وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ اگر اللہ نے کسی وقت ارادہ فرما لیا کہ وہ جو کچھ انہوں نے بنا رکھا ہے وہ وہیں پھٹ جائے، تو وہیں پھٹ کے جتنے بنانے والے ہیں وہ انہی کے لیے کافی ہو رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ جس کے لیے بنا رکھا ہے ان پر جا کے گرے گا، ہے اللہ کے ارادے پر، اللہ پر موقوف ہے۔ اس کے اندر اس سے جو بنانے والے ہیں اس ملک کو نفع پہنچے گا یا ہلاکت کا سامان ہوگا، یہ اللہ جانتے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں۔ اب یہ کہ یہ تو طے شدہ بات ہے کہ زمین سے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، پانی سے نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ مال آیا گھر میں، مال آیا، بہت سارا آ گیا، اب اس مال سے زندگی بنے گی یا قتل کا سامان بنے گا یہ مال؟ دونوں احتمال باقی۔ ہو سکتا ہے کہ اس مال سے شاندار زندگی بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ ڈاکوؤں کو خبر مل جائے کہ اس گھر میں مال آیا، آپ کے ساروں کو قتل کر جائیں، یہ مال قتل کا سامان ہو جائے، بیوی بچوں سمیت سارے قتل ہو گئے، مال قتل کا سامان بنا۔ ایک صورت متعین ہو جائے کہ جو کچھ اس کائنات میں ہے اس سے فائدہ ہی پہنچے، نقصان کی صورت نہ ہو، نقصان کی صورت نہ ہو بلکہ نفع کی ہو، زمین سے بھی نفع پہنچے، مال سے بھی نفع پہنچے، کھانے سے بھی نفع پہنچے، دوا سے بھی نفع پہنچے، حکومت سے بھی نفع پہنچے، اسلحے سے بھی نفع ہی نفع پہنچے، آگ سے بھی نفع پہنچے، پانی سے بھی نفع پہنچے، سورج سے بھی، چاند سے بھی، ستاروں سے بھی، آدمیوں سے بھی، اور اپنوں سے نہیں دشمنوں سے بھی نفع پہنچے، درندوں سے بھی نفع پہنچے، شیر راستے دکھلاتے پھریں، سانپوں سے بھی نفع پہنچے، دشمنوں سے بھی نفع پہنچے، درندوں سے بھی نفع پہنچے، آگ سے بھی عزتیں ملیں، اس کی صورت ہے محمد الرسول اللہ۔ ایک تو لا الہ الا اللہ، پہلی بنیاد کہ مخلوق سے نہ ہونے کا یقین پیدا ہو، کہ مخلوق سے نہیں ہوتا، کس سے ہوتا ہے؟ ہر چیز سے نفع یا نقصان کیسے پہنچے گا؟ صرف اللہ کے ہاتھ میں، کسی دوسرے کے ہاتھ میں نہیں، نہ اماں کے ہاتھ میں، نہ ابا کے ہاتھ میں، نہ حاکم کے ہاتھ میں، نہ حاکم کے ہاتھ میں، نہ عدالت کے ہاتھ میں، نہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور یہ یقین جب بن جاتا ہے کہ ہر چیز کا نفع نقصان کس کے ہاتھ میں؟ اکیلے اللہ کے ہاتھ میں۔ اب ہر چیز سے نفع ہی نفع متعین ہو جائے ہمارے لیے،
اس کی صورت صرف ایک ہے، محمد الرسول اللہ۔ اگر آدمی کے اندر یقین بھی لا الہ الا اللہ والا آ جائے اور اعمال بھی اس کے محمد الرسول اللہ والے ہو جائیں، جو وجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر سے نکلنے والے اعمال ہیں، وہ اعمال آدمی کے وجود سے نکلنے شروع ہو جائیں، آدمی کی فکر وہی بن جائے جو حضور کی فکر تھی، آدمی کے دماغ کی سوچ وہی بن جائے جو حضور کی سوچ تھی، آدمی کا آنکھوں کا دیکھنا وہی بن جائے جو حضور کا دیکھنا تھا، جو حضور دیکھتے تھے وہ دیکھے، اور جسے حضور نے دیکھنا ناپسند کیا ہے اسے مت دیکھے۔ سمجھ گئے؟ زبان سے وہ بولے جو حضور کی زبان سے نکلتا تھا، جو حضور کی زبان سے نہیں نکلا وہ نہ نکلے، کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی غیبت نہیں نکلی، کبھی بہتان نہیں نکلا، کبھی کسی کی توہین نہیں نکلی، کبھی کسی کو گالی نہیں دی، اور ہاتھوں سے وہی نکلے جو حضور کے ہاتھوں سے نکلا، قدموں سے وہی نکلے جو حضور کے قدموں سے نکلا۔ جس کے لیے حضور چلے اس کے لیے چلے، جس کے لیے حضور نہیں چلے اس کے لیے قدموں سے مت چلے۔ غرض یہ کہ سر سے پیر تک اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کے اندر لے آئے آدمی۔ اب یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کو اللہ کی مخلوق جتنی بھی ہے، اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس بنے ہوئے سے اس کو نفع ہی نفع پہنچے، ہر حال میں نفع پہنچے۔ اگر اس کے اعمال درست ہیں، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اور یقین کے اعتبار سے دل کا یقین درست ہے، عبادت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، اخلاق کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاملات کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں، معاشرت کے اعتبار سے بھی اعمال درست ہیں۔ کسی ایک آدھ عمل کے میل کھانے سے کام نہیں بنے گا، ہر چیز کے اعتبار سے اس کے اعمال درست ہیں۔ معاشرت بھی حضور والی ہے، اخلاق بھی حضور والے ہیں، عبادت بھی حضور والی ہے، معاملات بھی حضور والے ہیں، سوچ بھی انہی والی ہے، مقصد حیات بھی وہی ہے، دن بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، رات بھی انہی کی طرح سے گزرتا ہے، کمانا بھی انہی کی طریقہ سے ہے، خرچ بھی انہی کے طریقہ سے ہے، یہاں تک کہ پہننا، کھانا اور حجامت بنانا بھی انہی کے طریقہ کے مطابق ہے۔ تو اس آدمی کے، ایسے آدمیوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ میری بنی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان سے ان انسانوں کو ہمیشہ نفع ہی نفع پہنچے گا، اور نہ صرف یہ کہ یہاں نفع پہنچے گا، یہاں بھی نفع پہنچے گا اور موت کے بعد بھی نفع پہنچے گا۔ حکومت مل گئی، حکومت سے فائدہ پہنچے گا یا ذلیل ہوں گے یہ اللہ کے ہاتھ میں، عزت ملے گی یا ذلت ملے گی یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اکیلے اللہ کے۔ یہ نہیں کہ حکومت مل جائے گی تو عزت ہی ملے گی، ذلیل ترین سارے ملک کے افراد سے ذلیل ترین آدمی وہی بن جائے جو ملک کا سب سے بڑا حاکم ہو، یہ بھی ہو سکتا، اور سب سے بڑا عزت والا اللہ بنا دے اسے، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہم تاریخ ہے، قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے انداز کی بات، جس پر وہ زور دیتا ہے، جو راستہ بتاتا ہے سیدھا سیدھا اور بہت آسان کہ دیکھو حکومت فرعون کے پاس بھی ہے، حکومت نمرود کے پاس بھی ہے، تو فرعون کو اور نمرود کو عزت ملی یا ذلت ملی؟ ذلت ملی، اور ایسی ذلت ملی کہ یہ دونوں لفظ گالی بن گئے ہیں۔ کسی چوڑے چمار کو بھی فرعون کہو تو وہ کہتا ہے تو نے مجھے گالی دی،
تجھے اتنا بڑا بادشاہ کہا ہے یار، نہیں تجھے میں گالی دی، وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ مجھے فرعون کہا ہے، گالی دی میں۔ نمرود کو تو چڑھتا ہے، اللہ نے ایسا ذلیل کیا ہے باوجود حکومت کے، اور حکومت ملی ہے سلیمان علیہ السلام کو بھی، عزتیں ملی ہیں یا نہیں؟ اسی حکومت میں سے عزت بھی نکلتی ہے، اسی حکومت میں سے ذلت بھی، جو اللہ نکالے وہی نکلتی ہے۔ کیوں ہوا یہ فرق؟ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ فرعون کا اور نمرود کا یقین بھی غلط ہے، اعمال بھی غلط ہے۔ ان کے لیے یہی حکومت ذلت کا سامان ہے، سلیمان علیہ السلام کا یقین ٹھیک ہے، اعمال ٹھیک ہے، اللہ نے اسی حکومت کو ان کے لیے عزت کا سامان بنا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی وزارت ملی، حامان کو بھی وزارت ملی، حامان کو اسی وزارت میں ذلت ملی ہے، اس لیے کہ اس کا یقین بھی ٹھیک نہیں، اعمال بھی ٹھیک نہیں۔ یوسف علیہ السلام کا یقین بھی ٹھیک ہے، اعمال بھی ٹھیک ہے، علم بھی ٹھیک ہے، اللہ جل جلالہ نے اسی میں ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ کائنات کی جتنی چیزیں ہیں، اگر ان سے فائدہ ہی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو، اور ہر طرح کا فائدہ، یہاں کا فائدہ بھی اور وہاں کا فائدہ بھی، پوری زندگی جتنی تمہاری لمبی ہے، اتنی سی زندگی کی بات نہیں ہے، جتنی زندگی کو سامنے رکھ کے چل رہے ہو اتنی زندگی کی بات نہیں ہے، یہ اور انتہائی نادانی کی بات ہے کہ آدمی صرف یہاں کی زندگی کو سامنے رکھ کے چلے، بالکل غلط۔ دیکھو، اصل مسئلہ مستقبل کا ہوتا ہے، سارے جتنے بھی ہیں، جو بھی سمجھدار آدمی ہوتا ہے، جس کے سر میں بھیجا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ اللہ نے صحیح کوئی فکر دی ہوئی ہوتی ہے، سوچ دی ہوئی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ مستقبل کی فکر کرو، مستقبل کی فکر کرو، حال تو جیسا کیسا گزر جائے گا، مستقبل کی فکر ہو، بچوں کے مستقبل کی فکر، چھوٹوں کے مستقبل کی فکر، جتنے بھی سمجھدار ہوتے ہیں لوگ، اپنے بھی مستقبل کی فکر، دوسروں کے بھی مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اور مستقبل بھی اصل میں کوئی زمانہ ہے، حال تو کوئی زمانہ نہیں ہے۔ حال جو ہے یہ بیچارہ تو ایسا بے حال ہے، حال جو ہے ایک ہا ہے، ایک الف ہے اور ایک لام ہے، بس حال کہا اور حال ختم، اتنا ہی ہے نا حال، اس سے آگے مستقبل ہے، اتنا ہی ہے ہمارا موت تک کا وقت، اور اصل زندگی تو آگے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی، اربوں نہیں کھربوں سال، اور سال بھی وہ اللہ جل جلالہ کے شایان نشان، یہاں والے سال نہیں چھوٹے چھوٹے جو 12 مہینے میں نکل جاتے ہیں، وہاں کے سال اللہ کے شایان نشان ہوں گے، اور وہاں کے دن بھی اللہ کے شایان نشان ہوں گے، وہاں کی ہر چیز اللہ کے شایان نشان ہوں گے، ہم خود بھی اللہ کے شایان نشان ہوں گے انشاءاللہ العزیز، آدمی خود جو ہے وہ بھی اللہ کے شایان نشان ہوگا، یہ اللہ کا نائب اور خلیفہ ہے، اس کی نگاہیں بھی اللہ کے شایان نشان ہوں گی، اس کی دماغی صلاحیتیں بھی اللہ جل جلالہ کے شایان نشان ہوں گی، اس کے اندر کی طاقتیں یہ بھی اللہ کے شایان نشان ہوں گے، ہر طرح کی طاقتیں، ایک قدم یہاں رکھے گا اور دوسرا قدم حضور کے گھر رکھے گا، اتنی لمبی طاقتیں ہوں گی، جہاں پہنچنا چاہے گا وہ بالکل کن فیکونی بن جائے گا، جہاں چاہے گا جو چاہے گا ہوگا، اور بالکل بلا تاخیر ہوگا، بالکل بلا تاخیر ہوگا۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ جل جلالہ کہ جو پوری زندگی ہمیں عطا فرمائی ہے، جو خربوں سال ہے، اور اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، خرب ورب کچھ نہیں، تعداد تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے کہ 12 ایک جگہ پر ختم ہو جاتی ہے تعداد،
نہ ختم ہونے والی زندگی ہے اللہ نے ہمیں دی ہے. کسی مخلوق کی نہ ختم ہونے والی زندگی نہیں ہے. بھائی ایک اللہ ہے اور ایک بندہ ہے، یہ نہ ختم ہونے والے. وہ ایک روایت موجود ہے کہ جس وقت تمام انسان ختم ہو جائیں گے سورہ اسرافیل کے بعد، اور تمام انسان نہیں، جتنے ذی روح ہوں گے سارے ہی ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اور ذی روح بھی نہیں، وہ کوئی وجود میں رہنے والی چیزیں وہ بھی ساری ختم ہو جائیں گی. تو اللہ جل جلالہ اسرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ یہ بتا کہ باقی کون کون ہے. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ الہی باقی ہیں ایک تو عرش کے اٹھانے والے فرشتے، اور ایک ہیں ہم چار، یعنی عزرائیل، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل. یہ ہم چار بڑے فرشتے ہیں، یہ ہم موجود ہیں. اور عرش کو اٹھانے والے یہ بڑے فرشتے موجود ہیں، اور آپ ہیں. تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے اچھا جاؤ ان تینوں ساتھیوں کو جو فرشتے ہیں نا تمہارے بڑے، جبریل اور میکائیل، اسرافیل، ان تینوں کی روح قبض کر لو، اور جتنے عرش کے اٹھانے والے فرشتے ہیں ان کی بھی روح قبض کر لو. ان کا بھی انتقال ہو جائے گا. ان کے انتقال کے بعد اللہ جل جلالہ پھر پوچھیں گے کہ اسرائیل اب کون کون باقی کا؟ اللہ تو باقی ہے اور میں باقی، صرف دو باقی ہے، باقی کچھ نہیں ہے کہیں. تو اللہ جل جلالہ فرمائیں گے کہ تو بھی چلا جا، اور وہ اسی وقت اس کا انتقال ہو جائے گا کہ تو بھی مر جا، وہ بھی مر گیا. اب کون باقی ہے؟ صرف اللہ کی ذات، صرف اللہ باقی، کوئی باقی نہیں ہے مخلوق. عرض کر رہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کوئی مخلوق بھی باقی نہیں رہے گی. اس مخلوق میں سے یہ جانور جو ہیں ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کو اللہ جل جلالہ دوبارہ پیدا فرمائیں گے. انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا فرمائیں گے اور حیوانوں کو بھی پیدا فرمائیں گے. یہ آسمان، زمین، سورج، ستارے، فرشتے، پہاڑ، پانی سارا ختم ہو، کوئی چیز باقی رہنے کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کی ہے. یہ سب ختم ہو جائیں گے. اب نئے سرے سے جو پیدا ہوں گے، انسان پیدا ہوں گے اور حیوان پیدا ہوں گے. حیوانوں کو اللہ جل جلالہ پیدا کر کے جس حیوان نے دوسرے حیوان کو کوئی اذیت پہنچائی ہوگی، جس طاقتور جانور نے ضعیف کو کوئی نقصان پہنچایا ہوگا، تکلیف پہنچائی ہوگی، اس کا بدلہ دیا جائے گا، عدل کیا جائے گا. اور بدلہ دلوا کے جب ان کا عدلہ بدلہ سب کا ہو جائے گا جانوروں کا، تو اللہ جل جلالہ حکم دیں گے کہ مٹی ہو جاؤ، سارے کے سارے مٹی ہو جائیں گے، یہ بھی ختم ہو جائیں گے. اب انسان باقی ہے، یہ باقی رہنے کے لیے اللہ نے بنایا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. اس کا حساب کتاب ہوگا. اس کو بھی اسی طرح جیسے جس نے کسی کو نقصان پہنچایا ہوگا، اللہ کے حق ضائع کیے ہوں گے، بندوں کے حق ضائع کیے ہوں گے، اس کا حساب کتاب ہوگا. اسی حساب کتاب کے مطابق اللہ جل جلالہ کا عدل ہوگا اور عفو ہوگا، دونوں کام چلیں گے. ایک حلقہ جنت میں جائے گا سیدھا براہ راست، ایک حلقہ اپنے اعمال کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا، ایک حلقہ براہ راست جہنم میں جائے گا، ایک حلقہ وہ ہوگا جو پرسرات سے گرے گا. لیکن ہے انسان باقی رہنے کے لیے، یہ ختم ہونے کے لیے نہیں ہے. ادھر جنت میں رہے گا زندہ یا جہنم میں رہے گا زندہ، لیکن ہے زندہ رہنے کے لیے. یہ بڑی جاندار چیز ہے، یہی اصل چیز ہے. انسان اسی کے لیے کل عالم پیدا کیا ہے، اور اگلی دنیا ساری بھی اسی کے لیے ہے.
جنت بھی اسی کے لیے ہے، وہاں کی راحتیں بھی اسی کے لیے ہیں، وہاں کے املاک بھی اسی کے لیے، وہاں کی عزتیں بھی اسی کے لیے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اس مستقبل کو سامنے رکھ کے چلنا ہے۔ اگر آدمی اپنا یقین درست کر لے اور اپنے اعمال درست کر لے تو یہاں کی چیزوں سے بھی نفع حاصل کرے گا اس حال میں تھوڑا سا وقت جو ہے، اور یہاں کی چیزیں اصل نہیں ہیں، بلکہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ جو کچھ بنا ہوا ہے اس بنے ہوئے سے نفع ہی نفع آدمی حاصل کرے، وہ یہاں کی چیزیں بھی ہیں اور جنت بھی ہے اور جنت الفردوس بھی ہے، وہاں کی چیزوں سے بھی نفع ہوئی حاصل کریں گے جن کا یقین صحیح ہوگا، عمل صحیح ہوگا۔